تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے، مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی، تو مسلمانوں کے درمیان ڈسکشن شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طریقے سے ندا دی جائے۔ تو اس میں مختلف سجیشن سامنے آئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا کر نماز کے لیے متوجہ مسلمانوں کو کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ اصحاب نے کہا کہ بغل بجایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ روشن کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مطلع کیا جائے نماز سے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب کے ذریعے یہ کلمات بتائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈورس فرمایا، اس کی توثیق فرما دی۔ لہذا اذان جو ہے یہ اب شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذان۔ آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ہم اذان سن کر نہیں بلکہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سچ اذان کی ضرورت کوئی نہیں رہی، لیکن چونکہ یہ شعائر اسلام ہے لہذا کوئی بندہ اس بات پر اب فتویٰ نہیں دے سکتا کہ چونکہ لوگ گھڑی دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے وہ 1 بجے ہے، عصر کا ٹائم جو ہے وہ 3:45 بجے ہے، مغرب جو ہے وہ 6 بجے ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اذان کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شعائر اسلام ہے، اس کو اب کوئی چینج نہیں کر سکتا، یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ہاں اس کے لیے جو ہم ہیلپ لیتے ہیں وہ ماڈرن دور کے اعتبار سے لیتے چلے جائیں گے، جیسے نماز کے ٹائم کو فکس کرنا، ظاہر ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی چیز، لیکن بعد میں الحمدللہ امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز کے ٹائم کو کسی خاص ٹائم پر فکس کر لیا جائے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس پہ امت نے اجماع کیا ہے۔ اور اجماع پر میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے، تقریباً 50 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی اہمیت۔ اس میں نے کم از کم 17 مثالیں دی ہیں اجماع کی، کہ اجماع بھی بالکل اسی طریقے سے حجت ہے جیسا کہ کتاب و سنت حجت ہے، کیونکہ اسی کتاب و سنت نے اجماع کی طرف ترغیب دلائی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اس پر بھی امت کا اجماع ہے، ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئی، یہ امت کے اجماع نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو ٹرانسفر کیا ہے۔ ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ صحابہ کو، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، 1400 سال بعد تقریباً ہم پیدا ہوئے، تو اس کتاب کو امت کے اجماع اور عملی تواتر نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی ٹائمنگ کے اوپر بھی میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 30 کے نام سے، نمازوں کے اوقات، اس کی اہمیت اور اس میں جو اختلافی مسائل ہیں، تقریباً 52 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر۔ میں ساتھ ساتھ اس کے صرف ضمناً حوالے دے رہا ہوں کیونکہ آج پھر اس طرف موضوع نہیں لے جایا جا سکتا۔